رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا أبواب أهل الجنة صدق الله العظيم بقول شاعر افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا تھی تو فقط ایک پل حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا جفا نہیں وفا کا نعرہ حسین کا سجدے میں سر کٹانا مشغلہ حسین کا نبی تو نہ تھا نبی اس کا نانا تھا نبی کے دین کو اسے ہی بچانا تھا جناب عالی اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھ جیسے بندہ ہے ناچیز کو جس ہستی پر لب کشاہی کرنے کا موقع ملا ہے در حقیقت وہ موضوع کوئی عام موضوع نہیں وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں وہ ہستی نواسہ ہے امام الانبیاء حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ کے فرزندے جنت کے نوجوانوں کے سردار سید الشہداء جنہیں پانی کی طلب تھی انہیں پانی نہیں دیا گیا میرے بھائیوں اور دوستوں یہ وہی پانی ہے اگر اوپر اٹھے تو باغ کہلائے اگر برسے تو بارش کہلائے اگر سمندروں اور دریاؤں سے نکلے تو سیلاب کہلائے اگر پھولوں پہ برسے تو شبنم کہلائے اگر پھولوں سے نکلے تو عطر کہلائے اگر بدن سے نکلے تو پسینہ کہلائے اگر آنکھوں سے نکلے تو آنسو کہلائے اگر قدم اسماعیل سے نکلے تو آب زمزم کہلائے اگر اس کی طرف ہو تو پیاس کہلائے اگر نہ ملے تو کربلا کہلائے میرے بھائیوں اور دوستوں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید خط لکھتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو تو شعر کیا خوب کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاسق کے ہاتھ میں نہ دیا ہاتھ آپ نے فاسق کے ہاتھ میں نہ دیا ہاتھ آپ نے تھی بیعت یزید اہانت حسین کی حضرت حسین فرماتے ہیں جن ہاتھوں کو نبی مہربان نے چوما ہو اور وہ دبا جس پر کلام خدا جاری رہتا ہو وہ ایک ظالم کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں حسین علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے عباس المدار کے بازو تو کٹوا سکتا ہے مگر اس ظالم کے ہاتھ نہیں دے سکتا میرے بھائیوں اور دوستوں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا جاتا ہے اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کیا جاتا ہے بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں بوڑھے پیاس کی وجہ سے ننہار ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہادر ساتھیوں کو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں لے کر آتا ہے تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہے ایک طرف 4000 کا لشکر ہوتا ہے دوسری طرف 72 ساتھیوں کا لشکر ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت حر بن یزید جنگ کا آغاز کرتے ہیں اور وہ لڑتے شہید ہو جاتے ہیں جب حضرت امام حسین کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے حضرت امام حسین نماز ادا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں دوستوں حضرت امام حسین جب نماز ادا کرتے ہیں تو حضرت امام حسین کے ایک ساتھی کو چن کر شہید کیا جاتا ہے یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب العالمین کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں تو شعر کیا خوب کہتا ہے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو میرے بھائیوں اور دوستوں کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوٹا ہوا قافلہ یزید کے پاس لایا جاتا ہے تو یزید کی بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں بس میں آخر میں اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کروں گا صباح مزار حسین اگر ہو جانا صبا مزار حسین اگر ہو جانا تو حسین سے میرا سلام کہنا اپنی دل سے مجھے بھولنا حسین سے میرا سلام کہنا فلک ہے دشمن زمیں ہے دشمن فلک ہے دشمن زمیں ہے دشمن مکاں ہے دشمن متی ہے دشمن ہوئے اپنے دشمن سارا زمانہ حسین سے میرا سلام کہنا مجھے رنج و علم نے ہے روکا مجھے رنج و علم نے ہے گھیرا وما علینا الا البلاغ